السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج دونوں ہی غمناک خبریں ہیں۔ ایک تو جی حکومت نے بہت ہی ظالمانہ سوچ رکھی ہوئی ہے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں لیکن یہ تجویز ہے، اور آئی ایم ایف سے بات کی ہے کہ جی نیٹ میٹرنگ کو ختم کریں سولر صارفین کے لیے اور گراس میٹرنگ کر رہے ہیں۔ یہ کیا تجویز ہے؟ گراس میٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ نیٹ میٹرنگ میں کیا فرق ہوگا؟ صارفین کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا۔ میں خود سولر کا صارف ہوں تو میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری خبر جس پہ بات کروں گا وہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کی المناک ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہے، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی تھے ایران کے، اور مزید بھی افراد تھے، تبریز کے گورنر بھی ہیں، ان کی موت ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں امپورٹنٹ تھے، ان کی ایران میں کیا حیثیت تھی، اب ایران میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ پہلے ہی سبسکرائبر ہیں تو۔ سب سے پہلی بات جی میں آپ کی یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے حوالے سے بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے حوالے سے بات کروں گا کہ جی ہیلی کاپٹر حادثے میں کل وہ آذربائیجان کے دورے پر تھے، اور آذربائیجان کے صدر کے ساتھ انہوں نے کل ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا جو ایران ہی بنا رہا ہے۔ اس ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس آ رہے تھے ہیلی کاپٹر میں، ان کے ساتھ باڈی گارڈ تھے، اپنا فارن منسٹر تھے، اور تبریز کے گورنر بھی تھے۔ تو تبریز سے 100 کلومیٹر دور ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ اس وقت آیا جی ہارڈ لینڈنگ کی ہے جہاز نے۔ یہ ہارڈ لینڈنگ کا لفظ جو ہے وہ روس سے آیا ہے، اور یہ یوز کرتی ہیں گورنمنٹس تاکہ لوگوں میں ایک دم وہ نہ پھیلے۔ دوسرا لفظ کیا ہوتا؟ ہارڈ لینڈنگ کی نہیں کہتے تو کریش ہو گیا جی۔ کریش سے لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ جی بچے نہیں، ہیلی کاپٹر کریش میں کون بچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بچے ہوں گے، اس لیے کریش لینڈنگ کی بات نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح کے حادثات میں آج سے پہلے کتنے کون بڑے بڑے لوگ جان سے جا چکے ہیں، پاکستان کے صدر ضیاء الحق سمیت، تو وہ بھی بات ہوگی۔ تو جناب یہ جو ہارڈ لینڈنگ کا لفظ انہوں نے یوز کیا، پھر بعد میں خبریں آتی رہیں۔ رات کو ہی میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کوئی 8-9 بجے کے قریب، ایرانی میڈیا میں میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ خبر اچھی نہیں ہے، اور ایرانی سپریم کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ایک اجلاس بھی، جو ایرانی میڈیا بعد میں ڈینائی کرتا رہا، لیکن سپریم کونسل کا اجلاس ہوا تھا، جو آیت اللہ خامنائی جو ان کے سربراہ ہیں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے، ان کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے وہاں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں کہ نہیں بچے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن، کوئی اور سسٹم ہوتا ہے اگر ہو سکتا۔ صبح جا کے ایران کے میڈیا نے کنفرم کیا کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے، شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تصویریں لگیں۔ ایران کے میڈیا، تہران ٹائمز کا لوگو یلو، وہ یلو سے جناب وہ ہو گیا بلیک، سارے جو بلیک ہو گئے۔ پاکستان نے بھی ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت اللہ یہ جو ابراہیم رئیسی تھے یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے ان کے اسکالر تھے، مذہبی اسکالر بھی تھے ان کے صدر کے ساتھ ساتھ، اور اہمیت ان کی یہ تھی۔ ایران میں صدر کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ جو سپریم کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہی اصل میں سب کچھ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایران چلا رہے ہوتے ہیں، قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور پورے ملک کے وہ ہوتے ہیں، تمام افیئرز وہ چلا رہتے ہیں، فوج بھی ان کے اندر ہوتی ہے، ریولوشنری گارڈز بھی ان کے سربراہی میں کام کرتے ہیں، تو جو وہ چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے۔ تو جو خامنائی صاحب ہیں ان کی سیکنڈ ان کمانڈ، اور کہا جا رہا تھا، کنسیڈر یہ کیے جا رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب بن سکتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ تاحیات رولر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آیت اللہ خمینی تھے، اس کے بعد یہ اور لوگ آتے رہے، اور خامنائی صاحب ہیں، تو خامنائی صاحب کے بعد یہ ان کے جانشین بھی تھے، تو یہ یعنی یہ ایران کی فیوچر کی قیادت بھی تھے۔ آج صدر بھی تھے، آج بھی قیادت ہیں، لیکن فیوچر کے لیے بھی قیادت تھے۔ بہت اہم شخص تھے، اور ان کی شہادت کا بہت سوگ منایا جا رہا ہے، نہ صرف ایران میں بلکہ پاکستان میں۔ ان کے بڑی یادگار پاکستان میں سپیچز تھیں، علامہ اقبال کی یادگار پہ گئے، پاکستان کے کھانوں کی تعریف کی، بڑی دلچسپ باتیں کی۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں قوم سے خطاب کروں۔ تو میں خود بھی بڑا افسوس سے گزر رہا ہوں کل سے، اور مجھے کل سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں بچے ہوں گے، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ بہرحال بہت افسوس ہوا ہے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی قیادت کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے تھی کہ یہ سیکنڈ آیت اللہ تھے، اور ایران کے یعنی یہ ان کمانڈ تھے کہ یہ بھی قیادت سنبھال سکتے ہیں۔ اچھا سولر کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ یہ ایک چھوٹی سی بیچ میں بات بتاؤں کہ یہ حادثہ پہلا فضائی حادثہ نہیں، بہت بڑے بڑے شخصیات جو ہے فضائی حادثات کا شکار ہو چکی ہیں۔ آپ کو تھوڑے سے انسیڈنٹس کا بتاؤں گا کہ کون کون سے اس طرح کے ہوئے ہیں۔ 18 جنوری 2023 کو یوکرائن کی وزارت داخلہ کی 3 عام شخصیات ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہ حادثہ دارالحکومت کیونکہ مشرقی نوائی علاقے میں پیش آیا تھا۔ اس میں وزیر داخلہ ڈینس مونسکی اپنے نائب وزیر اور ریاستی سیکرٹری کے ساتھ ہلاک، ان کے وزیر داخلہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔
اور 1 اگست 2022 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حادثہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، اور پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر جو صدرن کمانڈ کے جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بڑی افسوس ہوا تھا۔ سرفراز علی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، واشنگٹن میں ملاقات ہوئی تھی، وہ ملٹری اتیشی تھے اور ہم ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور وہ بڑے ایبل آفیسر تھے پاکستان آرمی کے، بڑے غریب پرور قسم کے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے۔ وہ فوت ہو گئے تھے جی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں، اور وہ موسیٰ گوٹ سے ان کا ملبہ ملا تھا۔ اسی طرح 8 دسمبر 2021 کو انڈین فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر حادثے میں۔ یہ بھی بہت بڑا حادثہ تھا۔ چلی کے سابق صدر جو ہے وہ بھی 6 فروری 2024 کو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں لوگو رینکو کے مشرق میں واقع الیمو میں جھیل کے جنوبی کنارے سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ان کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، اور ہیلی کاپٹر وہ خود اڑا رہے تھے۔ تو چلی کے جو صدر ہیں سیباسٹین پنیرا، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر پاکستان کے چھٹے صدر سب جانتے ہیں ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو بھاولپور کے علاقے میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، اور فوجی طیارے میں 130 کے قریب افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت بھی تھی، سمیت پاکستان میں تعینات امریکی سفیر بھی تھے، لیوس رافیل بھی جاں بحق ہوئے تھے، 27 افراد جو جاں بحق ہوئے تھے۔ اور اسی طرح 1 جون 1987 کو لبنانی وزیر اعظم رشید کرامی تریپولی سے بیروت جاتے ہوئے اپنی ہیلی کاپٹر میں موجود بم پھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ حادثات یعنی کہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حادثات ہوتے رہے۔ اب میں آتا ہوں جی وہ جو سب کا ایک پسندیدہ ٹاپک اور بہت ضروری ٹاپک ہے، اور سولر کے حوالے سے گورنمنٹ ہاتھ دھو کے سولر صارفین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ قرضے لے کے، بینکوں سے ادھار لے کے، جن کو بینک کو اب بھی واپس کر رہے ہیں، کسی کو 10,000 15,000 کر کے۔ یعنی امیر لوگوں نے نہیں لگوایا، صرف غریبوں نے بھی سولر کے بینکوں سے قرضے لے کے، دوستوں سے قرضے لے کے لگوایا۔ بجلی کے بلوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ایک کسی کے گھر میں پنکھے بھی چل رہے ہوں تو اس کے 20,000 بل آ رہا ہے، جس کے اے سی چل رہا ہو اس کا 30,000 بل آ رہا ہے، جس کے 2 اے سی ہوں اس کا 50-60,000 بل آ رہا ہے۔ لوگوں نے تنگ آ کے یہ لگوائے، اور اس کی 2017 سے ایک پالیسی چلی آ رہی تھی، نیٹ میٹرنگ کی پالیسی، جس کے تحت یہ اسی گورنمنٹ نے بنائی تھی، نون لیگ کی، اور اس میں یہ تھا کہ جی آپ جو یونٹ بناتے ہیں وہ گورنمنٹ واپڈا کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ان سے یونٹ لیتے ہیں، یونٹ ٹو یونٹ، یونٹ کے بدلے یونٹ برابر ہو جاتا ہے، سوائے پیک آور کے جو 4 گھنٹے ہوتے ہیں شام کے، ان میں جناب وہ آپ بجلی کے بیک سائڈ پہ پیک آور دیکھ سکتے ہیں، بجلی کے بل کے بیک سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، ان کے 4 گھنٹوں کا ریٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، گورنمنٹ زیادہ ریٹ چارج کرتی تھی، اور سولر کے صارفین کا یونٹ کا کم ہوتا تھا، تو بدلے میں 2 یونٹ دینے پڑتے تھے ان 4 گھنٹوں کے۔ اب جناب گورنمنٹ نے گراس میٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے، سوچا ہے کہ جی نیٹ میٹرنگ ختم کر دیں، وہ میٹر ہٹا لیں جو ریورس میٹرنگ کرتے تھے اور آنے والے اور جانے والے یونٹ کو میئر کرتے تھے۔ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں 2 میٹر لگوائیں گے گراس میٹرنگ کے تحت، 1 میٹر جناب جانے والوں کی کاؤنٹنگ کرے گا، 1 آنے والے کی کاؤنٹنگ کرے گا۔ جانے والوں کا آپ کو ریٹ دیا جائے گا جو پاکستان کی بجلی کی جو پاور جنریشن پرائس ہے، جو کہ تقریباً 22 روپے بن رہی ہے، اس کے مطابق آپ کے اگر سولر صارف ہیں اور آپ گورنمنٹ کو بجلی دے رہے ہیں، آپ کی بجلی 22 روپے کی خریدی جائے گی۔ اور ابھی طے نہیں ہوا، ویسے شاید کوئی بڑھائیں گے، کم کریں گے مزید، لیکن کم ہی ریٹ پہ جو جنریشن والے بجلی کی کمپنیاں ہوتی ہیں اس ریٹ پہ آپ کی بجلی لی جائے گی۔ آپ کو بجلی واپس جو دی جائے گی، جو آپ خرچ کریں گے گورنمنٹ سے، وہ جناب آپ کو فل ریٹ پہ دی جائے گی، اور فل ریٹ 60 روپے تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایوریج پرائس تو کم ہے، لیکن اگر آپ کے یعنی وہ آپ 600 سے اوپر یونٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ کا وہ بن رہا ہے جس میں وہ اسکیل اوپر والا ہے، تو آپ کی 60 روپے تک پہنچتی ہے، 60 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، ورنہ اس سے کم رہتی ہے، 40 سے 50 روپے رہتی ہے۔ آپ گورنمنٹ سے 60 روپے یونٹ خریدیں گے، آپ کی 20 روپے یونٹ لیں گے، 22 روپے یونٹ لیں گے۔ گویا اگر آپ 1000 یونٹ یوز کر رہے ہیں، آپ کو گورنمنٹ 22,000 روپے آپ کے دے دے گی، اور خود آپ سے 60,000 روپے لے لے گی۔ یعنی کہ آپ کا 60,000 میں سے 22,000 نکالو، 38,000 روپے آپ کا بل آئے گا اگر 1000 یونٹ یوز کر رہے ہیں۔ آپ مہینے کے 2 اے سی چلا رہے ہیں، 1000 یونٹ خرچ ہو جاتے ہیں، تو یعنی آپ کا جو سولر صارف ہے اس کا بل آئے گا، اور بل وہ اس طرح آئے گا، یعنی کہ 38,000 40,000 کسی کا 30,000 اس طرح بل آئے گا۔ یعنی فائدہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا فائدہ کسی کو کیا ہوگا؟ یہ بہت تجویز ہے۔ کل ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چلی تھی شہباز رانا سے، میری رات شہباز رانا صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اکانومی کے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے گورنمنٹ نے یہ تجویز دی ہے، اور اس تجویز کے تحت ان کو کہا کہ جی اس طرح ہم ٹیرف بڑھائیں گے۔ گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے جی
ہماری یہ سولر لگنے کی وجہ سے 8% بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے. کھپت کم ہونے کی وجہ سے جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں جو جن سے کیپیسٹی چارجز کے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کی بجلی کم بک رہی ہے. ہم نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں کہ آپ کی بجلی اتنی بکے گی, وہ نہیں بکے گی تو نقصان ہوگا, غریبوں کا نقصان ہوگا. اتنی غریب پرور گورنمنٹ ہے, آپ کو اور ہر چیز میں نظر آ رہا ہے نا جتنی غریب پروری ہے. تو اس میں غریب پروری یہ ہے کہ سولر صارفین کو ٹیکہ لگایا جائے, اور ٹیکہ بھی ایسا سخت کہ بھائی آپ کو بل آئے 30 ہزار 40 ہزار, تو بھائی جس بل سے بھاگے تھے. ایک اور دریا کا سامنا تھا ضمیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار نکلا تو میں نے دیکھا بھائی ایک اور دریا کے سامنے آپ, منیر مجھ کو تھا ویسے شہر میں. تو یہ اتنا بڑا ٹیکہ, اور بھائی شہباز شریف صاحب خدا کا واسطہ کچھ اور چیزوں کو دیکھ لیں. سولر والے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کے ملک کے سارے مسائل کا حل ہم میں ہی ہے کہ آپ کاٹیں ان کو, ان کے پیسے لیں. امید کرتے ہیں کہ یہ تجویز عمل درآمد نہیں ہوگا کیونکہ اس کا فیصلہ بھی کابینہ نے کرنا ہے. یہ تجویز ہی ہے, IMF سے بات میں انہوں نے کہی ہے, لیکن انتہائی امکانہ تجویز ہے, یہ نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو مجھے امید ہے, کیونکہ منسٹر فار انرجی جو ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے لغاری صاحب کہ جی جو پہلے کے نیٹ میٹرنگ کے صارفین ہیں ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو امید کرتے ہیں جس طرح پچھلی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کی اتنی زیادہ آپ قدر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, تو جو معاہدے سولر صارفین کے ساتھ آپ نے کیے ہیں, جس پالیسی کے تحت ہم سب نے میٹر لگوائے ہیں سولر والے لوگوں نے, ان کے ساتھ معاہدے کو آنر نہیں کریں گے. اب کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتا, کوئی پالیسی پیچھے نہیں جا کے اپلائی ہوتی کہ یار جو پچھلے 2 سال پہلے بھی کیا تھا اس کو بھی پکڑو. تو امید یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے جو ایگزسٹنگ صارفین ہیں ان کے اوپر یہ پالیسی کا اپلائی نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہونی نہیں چاہیے. آپ بس یونٹ کے بدلے یونٹ کریں. جو سب سے ریشنل پالیسی یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی پیسے نہ دیں. جو سولر بنا رہا ہے اس کو پیسے کی شکل میں کبھی واپس نہ گورنمنٹ دے. بس یونٹ جتنے خرچ کر رہے ہیں یونٹ کے بدلے یونٹ دے دیں. آپ پیک آور ہو نان پیک آور ہو بل زیرو کر دیں سولر صارفین کا. اگر وہ اتنی بجلی بنا رہے ہیں جتنا یونٹ کھا رہے ہیں ان کا بل زیرو کر دیں. ان سے اوپر اگر پیسے بنے تو آپ رکھ لیں یار, گورنمنٹ والے یہ کر لو, لیکن کم از کم بل تو نہ لائیں اس طرح کے. تو انتہائی اہم کانہ پالیسی ہے. امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی 2017 کی اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کو آنر کریں گے اور اسی کو جاری رکھیں گے, جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہے اور جو ریزنیبل پالیسی ہے. سولر پینل سستے ہو چکے ہیں جناب, اور سستے ہوئے ہیں کل پرسوں, اور شدید سستے ہوئے ہیں. 30 روپے پر واٹ تک آ گیا ریٹ. لیکن کیا فائدہ, ادھر سے گورنمنٹ رائے جا رہی ہے کہ سولر نہ لگوانا بھائیو, پھنس جاؤ گے. تو میں تو کہتا ہوں سولر آپ لگوا لیں, اور یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا اور لوگ لے کے جائیں گے, اور یہ خطرناک بات ہے. گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ سولر صارفین ہی غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, لوگ کیا کریں گے پھر؟ لوگ بیٹریاں لگا لیں گے گھر میں اور وابڈا کے کنیکشن کاٹ کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, بیٹریاں 2 3 4 سال بعد ریپلیس ہوتی ہیں. لیتھیم آئن کی اچھی بیٹریز آ چکی ہیں جو 4 سال 5 سال چلتی ہیں. لوگ وہ لگا لیں گے, وابڈا سے کنیکشن منقطع کر دیں گے. پھر آپ کیپیسٹی چارجز کس کو دیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ غلط پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں, اور حکومت اس سے باز رہے گی. یہ تھی آج کی 2 3 خبریں. دیکھتے رہیے آج کا سچ.